برکت سے انسان جہنم سے محفوظ رہے گا. دیکھیے دو تین الفاظ ہیں یا دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, ان کی تفصیل آج کر دیں, بقیہ کی پھر کسی اور محفل میں. ایک ہے ہر کام اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. اب یہ سنت مبارکہ ہے, لیکن ایک چھوٹا سا عمل بھی ہماری زندگی میں نہیں ہوتا. ہم کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے, اہتمام نہیں ہوتا, حالانکہ بسم اللہ پڑھنے کی اتنی برکات ہیں کہ کوئی حد نہیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ عربی زبان میں اسم کے 7 مختلف معانی ہیں. عربی زبان میں اسم کا لفظ جو ہے وہ 7 مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے. ایک اس کا مطلب نام, ایک اس کا مطلب کیا ہے نام, اور ایک اس کا مطلب برکت. تو جب ہم بسم اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ایک ترجمہ تو یہ بنے گا اللہ کے نام کے ساتھ, اور ایک ترجمہ یہ بنے گا اللہ کی برکت کے ساتھ. ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا, عورتیں اٹھتے بیٹھتے اللہ کی برکت سے, یہ اللہ کی برکت اللہ کی برکت یوں کہا کرتی تھی. اصل میں وہ عورتیں بسم اللہ کا ترجمہ کہہ رہی ہوتی تھی. تو جب ہم بسم اللہ سے ہر کام شروع کریں گے, چونکہ ہم نے اللہ کی برکت سے وہ کام شروع کیا, اللہ تعالیٰ اس سے برکت عطا کرتا. اللہ کا نام بھی برکت والا, اللہ تعالیٰ کی ذات بھی برکت والی. چنانچہ فرمایا تبارک اسم ربک, برکت والا نام ہے تیرے رب کا. تو اللہ کا نام بھی برکت والا, تبارک اسم ربک. اور ایک جگہ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک, برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ملک. تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی برکت والی, اللہ تعالیٰ کا نام بھی برکت والا. تو جب کسی کام کو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کریں گے, اللہ تعالیٰ کی برکتیں اس کام میں شامل ہو جائیں گی. اس لیے بسم اللہ پڑھنے کی عادت کثرت سے ڈالیے. ہمارے ہاں اتنی عادت نہیں ہے, اٹھتے بیٹھتے کوئی کام کرتے بسم اللہ جو ہے اس کو پڑھنے کی عادت ڈالیں, اس کی برکتیں ہوں گی. بلکہ حدیث پاک میں تو یہ بھی آتا ہے, اگر کوئی آدمی اپنے جسم سے لباس ہٹانا چاہے اور وہ اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو پھر وہ جنات کی نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے, شیاطین اس کو نہیں دیکھ سکتے. تو یہاں سے ایک نقطہ ذہن میں آتا ہے کہ جس طرح بسم اللہ کی برکت سے انسان دنیا میں جنوں کی نظر سے اوجھل ہو گیا, اسی طرح اگر بسم اللہ کثرت سے پڑھتا ہوگا قیامت کے دن جہنم کے فرشتوں کی نظر سے اوجھل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما لیں گے. اچھا دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کے اگر حروف دیکھیں نا تو وہ 19 بنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, با سین میم اس طرح کر کے گنے تو حروف کتنے بنتے ہیں, کتنے بنے حروف 19 بنے. اور جہنم کے داروغے کتنے ہیں, جہنم کے داروغے کتنے ہیں, سبحان اللہ, اللہ کی شان. بسم اللہ کے حروف بھی 19 بنتے ہیں, اور جہنم کے جو داروغے ہیں جن کے ہاتھ میں لگامیں ہوں گی وہ بھی کتنے 19 ہیں. ہر حرف جہنم کے ایک داروغے اور اس کے درمیان آڑ بن جائے گا. اس لیے بسم اللہ ہر کام میں پڑھنے والا جہنم کے ان سزا دینے والے فرشتوں کی نظر سے اوجھل کر دیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الفاظ کتنے ہیں, 4 الفاظ کتنے ہیں, ایک بسم کا لفظ, اسم کا لفظ, اور ایک اللہ کا, اور ایک الرحمن, اور ایک اور گناہ بھی 4 طرح کے ہوتے ہیں. ظاہری گناہ, باطنی گناہ, دن میں کیے یا رات میں کیے, 4 ہی طرح کی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. تو 4 الفاظ ہیں, 4 ہی طرح کے گناہ ممکن ہیں. علماء نے لکھا جو بندہ کثرت سے اپنی زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا عادی ہوگا, اس کے یہ 4 الفاظ 4 طرح کے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اور ویسے بھی دیکھیے کہ انسان کے جسم میں گناہ کرنے والے اعضاء کتنے ہیں؟ 7 ہیں.
اگر گنے نا ہاتھ پاؤں آنکھیں کان زبان منہ جو ہے دماغ، یہ 7 آدھ شرمگاہ 7 بنتے ہیں. اور جہنم کے دروازے کتنے؟ 7 اعضائے گناہ ہیں اور 7 ہی تو جب 7 اعضائے گناہ ہیں اور 7 ہی جہنم کے دروازے ہیں تو کیوں نہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کثرت سے پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں جہنم کی عذاب سے معافی عطا فرما دے. اس کے 19 حروف جہنم کے 19 داروغوں اور ہمارے درمیان میں آڑ بن جائیں. اچھا ایک بات ہے کہ جب کسی آدمی کا خط آتا ہے نا تو خط کے شروع میں جو لکھتے ہیں نا اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا موڈ کیسا ہے. اگر وہ آدمی ناراض ہو نا تو خط کی ابتدائی ذرا ایسے لفظوں سے کرتا ہے کہ جس سے ناراضگی ہوتی ہے، اور اگر محبت ہو اس میں تو میرے پیارے پیارے بیٹے، کہ بھئی باپ کے دل میں بڑی شفقت ہے. تو خط کے عنوان سے ہی خط لکھنے والے کے ارادے کا پتہ چل جاتا ہے. بالکل اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پورے قرآن کا عنوان ہے، ابتدا اس سے ہو رہی ہے. اب ہم اگر اس پر غور کریں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ پروردگار فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ اس میں رحمت کے دونوں ناموں کا تذکرہ کر دیا، معلوم ہوا اللہ کا ارادہ بندوں کے بارے میں خیر کا ہے. ورنہ تو بسم اللہ الواحد القہار بھی کہہ سکتے تھے، ہو سکتا تھا یا نہیں؟ یوں فرما دیتے بسم اللہ الواحد القہار، بسم اللہ القہار الجبار. نہیں، قہار اور جبار کی بات نہیں کی، بات کی تو کس کی؟ رحمان کی. اور یہ بھی مزے کی بات کہ اللہ تعالی کے 99 صفاتی نام ہیں اور ہر نام اللہ تعالی کی ایک صفت کی طرف اشارہ کرتا ہے. فقط رحمت وہ صفت ہے کہ جس صفت کی طرف اللہ کے 2 نام اشارہ کرتے ہیں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رحمت کی صفت دوسری صفات پر غالب ہے. باقی ہر صفت کے بدلے ایک نام اور رحمت کی صفت کے بدلے تو 2 نام تو اسی لیے نا کہ ہے بہت زیادہ. اس لیے فرمایا ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے. تو دیکھیے ہر کام میں بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈالیے. یہ نہیں کہ فقط کھانے سے پہلے بسم اللہ، ہر کام میں کوئی بھی کام ہے، اچھا کام ہے، آپ اس میں بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈالیے، پھر آپ کی زندگی کے اندر برکتیں آئیں گی. اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے چلا